نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في موضع آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حضرات گرامی، آج ہم سب اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالی ہم سب کے جملہ نیک اعمال کو قبول فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے لیے دو عظیم تہوار کی شکل میں خوشی منانے کا دن دیا ہے. ایک دن عید الفطر کا دن ہے جسے ہم ایک مہینے کی عبادت کے بعد، ایک مہینے کی ریاضت کے بعد مناتے ہیں. دوسرا وہ دن جو آج کا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ. یہ دن اللہ رب العالمین کو اتنا عظیم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن کے بارے میں فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال کے پورے دنوں میں 360 دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے محبوب دن جو دن ہے وہ آج کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے. پھر اس کے بعد یوم النحر کے اگلے والا دن جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں باسی کا دن ہے. یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی عظیم دن ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن حجاج کرام منی کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کریں. قرآن کریم سورہ حج کے اندر اللہ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں بہیمۃ الانعام میں سے 4 قسم اور 4 قسم کے جانور مذکر اور مؤنث، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایام معلومات اور ایام معدودات کا ذکر کیا ہے. ایام معلومات سے مراد ہے ذی الحجہ کے 10 دن، اور ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق اور یوم النحر کے دن. ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنی چاہیے. جنہیں طاقت ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت جس کی یادگار میں آج ہم عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن منا رہے ہیں، ان کی سنت کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جنہیں اللہ نے طاقت دیا ہے وہ طاقت کے مطابق قربانی پیش کرے، جنہیں اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرے۔ اللہ رب العالمین نے آج کا دن جو ہمیں دیا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، نور نظر، دل کا ٹکڑا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی۔ دل کا کتنا بڑا عمل تھا، دل اور گردے کی بات تھی۔ ایک اپنی جان کو، ایک اپنے دل کے ٹکڑے کو، ایک بڑھاپے کے سہارے کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد فوراً وہ اللہ کے بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس کا نقشہ کتنا بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، بیٹا جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، بڑھاپے کا سہارا بن گیا، تو اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے۔ خواب کیا آتا ہے؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، بیٹوں کو قربان کر رہے ہیں، بیٹے کا خون بہا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ خواب دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تیسرے دن دیکھا، پھر اپنے بیٹے کے پاس آئے، یا بنی انی اری فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا چاہتے؟ بیٹا بھی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ بیٹا تھا۔ ابراہیم نے مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اللہ نے اس سے بڑھ کر کے دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ تمہیں فرما بردار، نیک، اطاعتشار اور جو کچھ چاہتے ہو سب اس بیٹے کے اندر ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے ابو جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر آپ عمل کر جائیے، اس حکم کی تعمیل کر جائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ اللہ رب کے نبی اسماعیل اور ابراہیم دونوں مینا کی وادی میں جاتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، دوسرا زمین پر لیٹا ہوا ہے، ذبح کرنے والا ہی ہے باپ بیٹے کو۔ اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، مجھے تیرے بیٹے کو لینا مقصود نہیں تھا، مجھے صرف دل کو دیکھنا تھا، مجھے دیکھنا تھا کہ تمہیں باپ سے زیادہ محبت ہے کہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دکھا دیا، تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا، جاؤ تمہیں بیٹے کی جان تمہارے بیٹے کی جان لینا مقصود نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جاؤ جنت سے ہم نے دمبا، جنت سے ہم نے میڈا تمہیں دے دیا ہے، اس میڈے کی قربانی کر لو۔ یہ اسی عظیم دن کی یاد ہے، آج کا یہ عظیم دن، آج کے دن ہم قربانی کریں تو اسی خلوص الہیت کے ساتھ کریں جس خلوص کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رب العالمین کی بارگاہ میں کو پیش کیا تھا اور رب العالمین نے قبول کر کے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آج کے دن جو قربانی کرتا ہے، قربانی کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں، قربانی کا خون نالی کے ذریعے سے گٹر میں چلا جاتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچتا ہے؟ گوشت نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، چمڑے اور ہڈیاں نہیں پہنچتی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے یہاں تو دل کا عمل پہنچتا ہے۔ آپ ایک قربانی کریں اور اس قربانی میں خلوص الہیت کے جذبات اعلیٰ ہوں تو یہ قربانی ان 10 قربانیوں سے بہتر ہوگی جو قربانی میں اخلاص نہ ہوگا۔ لہٰذا ایک کریں، اللہ کے لیے کریں۔ اور آج کل فیشن ہے، قربانی کے دوران ہم سیلفی لیتے ہیں، قربانی کے بکرے کی سیلفی لے کر کے واٹس ایپ، سوشل میڈیا وغیرہ پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ یاد رکھا جائے یہ قربانی کے جانور کو سوشل میڈیا پر یا کسی اور جگہ پوسٹ کرنا، بھیجنا، یہ بھی آج کے دور کے حساب سے بھی مناسب نہیں ہے اور تقویٰ کے بھی خلاف ہے۔
یہ تقوی اور للہیت اور اخلاص کے بھی خلاف ہے. یہ ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں، آپ بس اللہ کے لیے عمل کر کے اللہ کے سامنے اس عمل کو پیش کیجئے، کہیں اور نہ کیجئے، کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہ کیجئے. تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کا عمل ہے، اس قربانی کو ہم خلوص للہیت کے ساتھ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آج کا یہ دن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہو اس حکم پر فوراً تعمیل کریں، اس حکم کی خلاف ورزی نہ کریں. اللہ نے توحید کی بات کہی. توحید ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ توحید جیسی عظیم نعمت اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ بہت ہی مالدار اور بہت ہی عظیم شخصیت ہیں. اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو پھر سارا عمل، قربانی، عبادت سب کچھ رائے گا اور برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آج جو قربانی کریں اے اللہ تو ان کی قربانی کو قبول فرما دے. اے اللہ قربانی ہم سب کو خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی قربانی میں اپنی استطاعت کے مطابق ہم سب کو اپنا رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا اور پڑوسیوں کا اور سب کا ان گوشت کے ذریعے سے خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اور قرآن بھی فرماتا ہے کہ اس گوشت کو کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو. تو اگر آج کے دور میں کسی کے گھر میں گوشت نہیں جاتا، آپ پتہ لگائیں، ان کے گھر ضرور گوشت بھیجیں، چاہے آپ کے گھر ایک دن کہیں کیوں نہ بچاؤ. یہ اللہ رب العالمین کو مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام لوگوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے دلوں میں اے اللہ اخلاص کے جذبات کو کوٹ کوٹ کر کے پیدا کر دے. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ ان اختلافات کو دور فرما دے. اے اللہ مسلمان جہاں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر جہاں بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان کا حامی، مددگار اور ناصر ہو جا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ مسلمانوں کی جو حالت ناگفتہ بے ہے، اے اللہ تو ہی ان کی حالتوں کی اصلاح کرنے والا ہے. اے اللہ تو ان کی حالتوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ ہم سب کو کلمہ توحید پر زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ. اے اللہ جب خاتمہ ہو تو اسی عقیدہ توحید پر ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات ایک راستے سے جائیں